قوم امداد سمرو خفیہ منصوبہ دھانسو قسم کا منصوبہ تحریک انصاف کا سامنے آیا ہے. اگر منصوبہ کامیاب ہو گیا تو پھر تحریک انصاف جو ہے انتخابات میں سرپرائز دے سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور پہلی بار یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے، تحریک انصاف نے کچھ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. کتنے لوگ، کتنے ارکان قومی اسمبلی تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، کتنے ارکان صوبہ اسمبلی چھوڑ گئے، کتنے باقی ہیں، کنی بیتی یا کنی پیتی سے کنی باقی ہے. یہ حساب جو ہے نا عمران خان صاحب کو لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو کتنے چھوڑ گئے اور کتنے باقی ہیں، یہ حساب کتاب بھی اب سامنے آ گیا ہے. اور جو باقی ہیں وہ عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو چھوڑیں گے یا ساتھ کھڑے ہوں گے. اور لڑائی تھی گھر کی عمران خان صاحب کے، اور اس لڑائی میں عمران خان صاحب کی اہلیہ، عمران خان صاحب کی بہنوں کو مات دے گئی ہیں. انہوں نے ان کو شکست دی ہے. گھر کی لڑائی میں مطلب جو کچھ ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے، تو اس میں بشرا بی بی کی بات جو ہے وہ مانی گئی ہے، اور بہنوں کی بات نہیں مانی گئی. بات تو صرف جس حد تک تھی اس سے کہیں زیادہ آگے کی مانی گئی ہے. اچھا، اب پہلے میرا خیال ہے اسی پر، یہ لڑائی کے معاملے پر کر لیتے ہیں بات. اور پھر ایک اور، ہاں سچ، جو ایک خفیہ منصوبہ تو عمران خان صاحب کا نا، لیکن ایک خفیہ منصوبہ جو ہے وہ کسی اور کا بھی ہے. عمران خان صاحب کا خفیہ منصوبہ کہ میکسیمم کینڈیڈیٹس پٹ ہو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، اور دوسری طرف کا منصوبہ یہ ہے کہ میکسیمم تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کو باہر رکھا جائے. تو اس پر بھی وہ حکمت عملی کیا ہے، یہ دونوں اندر کی خبریں ہیں یہ، اور بڑی اپنا کیا کہتے ہیں محنت کے ساتھ یہ خبریں سامنے آئی ہیں، لے کر آیا ہوں میں. تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے اس پر بات کی، تحریک انصاف کو کاؤنٹر کس طرح کیا جائے گا اس پر سورسز سے گپ شپ ہوئی. تو خبر آئی ہے وہ سامنے. خبر پر بعد میں آتا ہوں، پہلے ذرا جو گوسپس ہوتے ہیں نا، ذرا چگلیاں کر لیتے ہیں. تو چگلیاں کر رہی تھیں عمران خان صاحب کی اہلیہ لطیف کھوسہ سے، اور معاملہ تھا وکالت کا. وہ بتا رہی تھی کہ جی جیل میں کس طرح عمران خان کی بہنیں جو ہیں لطیف کھوسہ کے خلاف عمران خان کے کان بھر رہے تھے. پھر کہتی میں نے تو کہہ دیا کہ ان کو جی وکیل تو ہوگا تو لطیف کھوسہ ہی ہوگا، میں تو اور کسی کو وکیل نہیں کروں گی. اور باقی پھر سارا معاملہ، وہ آڈیو آپ نے سن ہی لی ہے، کافی ساری اس میں گھریلو باتیں جو وکیل کے ساتھ کی جا رہی تھیں. لطیف کھوسہ صاحب اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے ہوئے تھے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو بتا دیا گیا کہ نا جی آئی ایس آئی کو اجازت ہے اپنا کسی کا فون ٹیپ کرنے کی، اور نہ آئی بی کو اجازت ہے. وزیر اعظم ہاؤس کی رپورٹ بھی آ گئی. تو بہرحال تو جناب وہ لڑائی نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی بہنیں لطیف کھوسہ صاحب کو اب پسند نہیں کرتی بطور وکیل. لیکن یہاں بات وکالت سے آگے آ گئی. لطیف کھوسہ صاحب نے پیپلز پارٹی سے نکالے جانے کے بعد خود ہی کھڑے ہو کر تحریک انصاف جوائن کر لی. اب خبر یہ آئی کہ لطیف کھوسہ صاحب کو عمران خان صاحب نے پارٹی کا سینئر نائب صدر نامزد کر دیا. اور کھوسہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ جی وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لاہور سے انتخابات لڑیں گے، قومی اسمبلی کا. اب ظاہر ہے عمران خان صاحب ایک طرح سے اگر یہ حکمت عملی کامیاب ہوتی ہے تو اچھی حکمت عملی ہے کہ وکیل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو اپنا بچائیں گے، وہ پی ٹی آئی کا الیکشن لڑیں گے. وہ اپنا، کیونکہ عام جو سیاستدان ہیں ان کو تو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، وکیلوں کو ہاتھ ڈالنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بار اور بحث کا معاملہ ہوتا ہے. پھر وکلا تحریک اگر شروع ہو جاتی ہے تو اس کو سنبھالنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مشرف نہیں سنبھال سکے تھے. تو بہرحال ایک طرح سے تو حکمت عملی ٹھیک ہے، لیکن اگر سیاسی طور پر دیکھیں گے تو سیاسی طور پر وکیل شاید ان کے اندر اتنی جو ہے نا وہ کیپیسٹی، جس کو صلاحیت، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قابل نہیں ہیں، وہ قابل ہوتے ہیں، لیکن سیاست کچھ اور مانگتی ہے نا. سیاست میں مطلب بہت زیادہ کیا کہتے ہیں عاجزی اور انکساری اور لوگوں کو ترلے کرنا، ہاتھ جوڑنا، منتیں کرنا، وہ بڑا، وکیل تو ہاتھ جوڑتے نہیں، ہاتھ توڑتے ہیں. پولیس والوں کے ساتھ اگر ہو گئی لڑائی تو پولیس والوں کو توڑ دیا، صحافیوں کے ساتھ صحافیوں کو توڑ دیا، ججوں کو بھی توڑ دیتے ہیں بھائی وکیل. تو مزاج ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، سیاست میں کچھ اور چاہیے ہوتا ہے. ہاں کئی وکیل بہت کامیاب سیاستدان ہیں، بہت بڑے ذوالفقار علی بھٹو شہید وکیل تھے، باہر سے پڑھ کر آئے تو انہوں نے پہلے وکالت شروع کی تھی. لیکن وہ میرا ہوتا ہے نا کہ انبلٹ سیاستدان جو ہوتا ہے اندر سے، وہ سیاست ان کے خون میں رچی بسی تھی، اور وہ پشتوں سے کرتے آ رہے تھے. تو بہرحال اب
جو لطیف کوسہ صاحب ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے. لطیف کوسہ صاحب عمران خان صاحب کی تو چوائس ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے زیادہ ان کی اہلیہ کی چوائس اور ضد خود کہہ رہی ہے نا اس لطیف کوسہ کو اس ٹیلی فونک گفتگو میں کہ جی میں نے بھی کہہ دیا خان صاحب کو کہ جی لطیف کوسہ ہی ہوں گے، آپ باقی آپ کی مرضی ہے، میں نے بتا دیا. اچھا یہ تو ہوا نا لطیف کوسہ صاحب اب مطلب پارٹی کا چیئرمین بھی وکیل اور پارٹی کا سینئر نائب صدر بھی وکیل. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کون کون وکیل جو ہیں وہ فرنٹ پر آ کر تحریک انصاف کے لیے. اب بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، بہت سے. علی ظفر صاحب تو سینیٹر ہیں. اچھا ایک تو یہ معاملہ ہے. اچھا دوسرا جو ہے نا وہ ایک بڑا خوبصورت قسم کا دلچسپ قسم کا سروے سامنے آیا ہے. روزانہ وکٹیں تو گر رہی تھیں نا تحریک انصاف کی. کوئی آئی پی پی میں جا رہا تھا، کوئی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کر رہا تھا. مطلب کل ہی ایک اس کی امجد نیازی کی ویڈیو سامنے آ گئی، اور پھر سید فیض شاہ جو ہیں وہ اپنا ادھر گجرات والے ایم این اے، سابق ایم این اے، انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو یہ میرا خیال ہے ان کے علاوہ جو نمبر ہے جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، زاہد گشکوری نے ایک انویسٹیگیشن کی ہے جس میں جو تحریک انصاف کے 478 ٹوٹل ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تھے نا، جو عام انتخابات 2018 میں بنے تھے، جو الیکٹ ہوئے تھے اور جو بعد میں مخصوص نشستوں پر آئے تھے، ان میں سے 230 ارکان جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں. 65 ارکان ایسے ہیں جو تذبذب کا شکار ہیں، ہڈ ہم سندھی میں کہتے ہیں، تذبذب کا شکار ہیں. وہ سوچ رہے ہیں کہ جی پارٹی میں رہیں کہ چھوڑ کے جائیں تو واپسی نہ ہو جائے پارٹی کی، مطلب، اور اگر نہیں چھوڑا تو پھر جیل نہ ہو جائے، تو مطلب کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں. اور 183 ارکان جو ہیں وہ گشکوری صاحب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو کے ساتھ ہر صورت ڈٹ کر کھڑے ہونے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، جو حالات ہو ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ رہنا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں، اب انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، ظاہر سابق ایم پی ایز، ایم این ایز، انہوں نے انتخابات میں جانا ہے. اب جو چھوڑ گئے انہوں نے بھی انتخابات میں جانا ہے. جو چھوڑ گئے وہ اپنے اپنے علاقوں کے الیکٹیبلز تھے، 62 لوگ تھے. تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ پی ٹی آئی پر آئے گا. یہ کوئی یہ کہے کہ جی وہ چھوڑ گئے اور تحریک انصاف کو فرق نہیں پڑے گا، بہت زیادہ فرق پڑے گا. جنہوں نے نہیں چھوڑا، جو انتخابات لڑ رہے ہیں، ان کے لیے حکمت عملی کچھ اور ہے ان کی بڑوں کی. وہ یہ ہے کہ جی جو کہ اپنا آزاد پھر رہے ہیں، جن کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، چلو وہ تو لڑ لیں الیکشن نا، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے. لیکن باقی جو 9 مئی میں یا دیگر معاملات میں مقدمات میں مطلوب ہیں اور روپوش ہیں، مفرور ہیں، ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کرواؤ. اریسٹ وارنٹ جاری کروانے کے بعد پھر ان کو اشتہاری قرار دلواؤ، تاکہ اشتہاری جو ہوتے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. کوئی بھی مفرور، کوئی بھی سزا یافتہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو حکمت عملی یہ ہوئی ہے کہ جی ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے روپوش ہوئے ہیں، جو پکڑائی نہیں دے رہے، ان کو اسی طرح گھیرو تاکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہو ہی نہ الیکشن میں، یا کم از کم ہو. ابھی جو پہلی خبر کے طور پہ جو سامنے آئی ہے چیز، پہلے مرحلے کے طور پر 63 ارکان جو ہیں پی ٹی آئی کے جی ایچ کیو حملہ کیس میں، ان کے اریسٹ وارنٹ جو ہیں وہ حاصل کر لیے گئے انسداد دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت سے. ان میں جناب زرتاج گل وزیر ہیں، عمر ایوب ہیں، میاں فاروق حبیب صاحب ہیں، حماد اظہر ہیں، زلفی بخاری. اب فاروق حبیب تو پارٹی چھوڑ چکے ہیں، زین قریشی، عثمان ڈار نے اعلان کر دیا پارٹی چھوڑنے کا، لیکن ابھی تک اپنا کرنل اجمل صابر راجہ، عثمان سعید بصرہ، اشرف سونا، سکندر زیب، راجہ راشد حفیظ، عارف عباسی، ملک تیمور، اس طرح کافی سارے اور ہیں، ان کے وارنٹ جاری کروا دیے گئے ہیں. اب پہلے مرحلے میں تو ہوتا ہے وارنٹ، ایک وارنٹ، دوسرا اور ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ دائمی وارنٹ، اور دائمی وارنٹ کے ساتھ ساتھ اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو یہ حکمت عملی آ رہی ہے سرکار کی طرف سے، بڑی سرکار کی طرف سے، کہ اس طرح ان لوگوں کو پکڑنا ہے. اچھا اب جو بڑی خبر ہے نا میرے پاس، وہ
ظاہر ہے جی یہ جو ایک تو ڈیولپمنٹ ہوگی نا، ڈیولپمنٹ میں نے پتہ کیا کہ جن کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے سے تو کوئی الیکشن سے کوئی نہیں نہ روک سکتا ان کو. بھائی وارنٹ جاری ہے، ٹھیک ہے جی گرفتار. تو وہ بیسک چیز بعد میں بتائی گئی کہ جی وارنٹس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے اشتہاری قرار دینے کا. تو اشتہاری ہوں گے تو اشتہاری تو الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب اس سے بچنے کے لیے تحریک انصاف نے بھی اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے اول تو کہا ہے کہ جی ہر حلقے میں جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے کورنگ کینڈیڈیٹس پلس میں 5-5 10 کارکن جو ہے وہ ہر حلقے میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، تاکہ اگر ان کے کینڈیڈیٹس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، کاغذات مسترد کر دیے گئے، تو الٹرنیٹ بندوبست 1 نہیں 10 ہونے چاہیے. اچھا، اب دوسری چیز جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ پلان بنایا گیا ہے. اور خفیہ پلان یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو اصل امیدوار ہوں گے نا، جن کو ٹکٹ جاری کرنا ہوگا، ان کو ٹکٹ تب جاری کیا جائے گا جب وہ اسکروٹنی سے کلیئر ہو جائیں گے. کاغذات نامزدگی وصول کیے، کاغذات، بلکہ اب تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال کا سامنا ہے. دعویٰ تحریک انصاف کی طرف سے ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جا کر کاغذات نامزدگی وصول کرتے ہیں نا الیکشن کمیشن سے جمع کروانے کے لیے، ان سے وہ باہر آتے ہیں، ان سے پولیس کاغذات نامزدگی چھین کر فرار ہو جاتی ہے. شاہ محمود قریشی کے لیے بتایا گیا کہ جی شاہ محمود قریشی کے سیکٹری گئے تھے جیل ان سے کاغذات نامزدگی پر دستخط کروانے، تو پولیس والوں نے وہ بھی کاغذ ان سے چھین لیے. کئی اور ایسی شکایتیں کریں گے کہ ہم نے کاغذات وہاں سے لیے الیکشن کمیشن سے، اور ہم جا رہے تھے تو ہمیں زد و کوب کر کے ہم سے کاغذات چھین لیے گئے. تو بہرحال تو جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ کاغذات جمع ہو جائیں گے، جن کے مسترد ہونا ہوگا وہ ظاہر اپنا پیریڈ ہوتا ہے نا، ٹکٹ اپنا نشان الاٹ کرنے سے پہلے تک پہلے اسکروٹنی ہوتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں، سارے سنانے کے بعد فائنلی پھر میرا خیال ہے 11 یا 12 جنوری ہے تو حتمی فہرست شائع کر دی جائے گی اپنا کینڈیڈیٹس کی. تو حتمی فہرست شائع ہونے کے بعد، یعنی اسکروٹنی اور ہر طرح کے عمل سے نکلنے کے بعد، پی ٹی آئی کے جو لوگ بچ جائیں گے فہرست میں الیکشن کمیشن کی کہ جی ان کے کاغذات منظور ہو گئے، پھر ان کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے. پہلے نہیں بتایا جائے گا کہ ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ اگر بتایا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے تو اس کے کاغذات کسی بھی وجہ سے مسترد ہو سکتے ہیں. تو حکمت عملی تو اچھی ہے، مگر پھر ایک بڑا سوال ہے کہ کیا تحریک انصاف بطور جماعت ٹکٹ جاری کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوگی؟ یہ بڑا سوال ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ اپنا الیکشن کمیشن کی رجسٹریشن وہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے. آج تک پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ ہے پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن کا، اور انٹرا پارٹی الیکشن کو اسٹے میں جتنا رکھیں گے معاملہ گڑبڑ ہوتا جائے گا ان کا. تو ٹکٹ جاری کرنے کا مرحلہ تو جو میں نے آغاز میں کہا نا کہ یہ کامیاب حکمت عملی ہو گئی تو واجب بلے بلے سندھی میں کہتے ہیں لگی ویسے لال تھس، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہو جائے گا پار. ورنہ ظاہر وہ اس صورت میں ہوگا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت رہتی ہے الیکشن کمیشن کے اپنا فہرست میں. اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے چکر میں پی ٹی آئی کی رجسٹریشن ہی نہ رہی، منسوخ کر دی گئی، تو پھر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ پھر یہ ساری حکمت عملیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی. ہاں پھر یہ ہوگا کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ الیکشن جو پلان بی بتایا گیا تھا کہ وہ پھر ان کے کاغذات منظور ہو جائیں گے اور اس کے بعد اناؤنس کر دیا جائے گا کہ جناب یہ بندہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. لیکن اس میں ہوگا یہ لوگوں کے لیے، حلقے کے لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ نشان اگر بلا نہیں ہوگا تو پھر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں ووٹوں پر بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. ہاں اگر ایک نشان ہو نا، فرض کر لو بلا نہیں ہے تو وکٹس ہیں یا بال ہے، کوئی اور چیز ہے، نشان ہے گھڑی ایون دے دی گئی، تو پتہ ہوگا کہ جی پی ٹی آئی کا نشان گھڑی ہے تو بھی لوگوں کو آسانی ہوگی. لیکن ہر حلقے میں ہر امیدوار کا نشان اگر وکھرا ہوا تو پھر ٹینشن ہوگی، کیونکہ اپنا لوگ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں اس معاملے کو، اور پھر اس پر ووٹر پی ٹی آئی کا ووٹ متاثر ہو سکتا ہے. تو بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ اپسیٹ تو ہوگا، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اور جس طرح کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اپسیٹ تو ہوگا ان انتخابات میں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ
کوئی کتنی بھی اسکیمیں بنا لے، کوئی جو مرضی کر لے، سادہ اکثریت کسی کو نہیں ملنی۔ تحریک انصاف کا تو ستیہ ناش ہو گیا، وہ سوا ستیہ ناش ہوگا، لیکن سادہ اکثریت کوئی نہیں لے سکے گا۔ اب یہ سارے پلان ہیں، سارے منصوبے ہیں، بن رہے ہیں، لیکن جب الیکشن کا دن آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کون سا منصوبہ زیادہ سالڈ تھا اور کون سا منصوبہ ہوائی تھا، جس طرح عمران خان کی ساری سیاست ہواؤں میں تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔